دراصل کوئی شیطان نہیں ہے، کوئی کسی کو بہکاتا نہیں ہے، یعنی جو ہمارے ایک تصور دے رکھا ہے کہ شیطان بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی اللہ والی کیفیت دے دیا کہ حی و قیوم والا بندہ بنا دیا، لا تاخذ سنۃ ولا نوم، اس کو بھی نیند نہیں آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، بالکل اللہ کی کیفیت بنا دیا۔ تو یہ جو کچھ آپ نے بنا رکھا ہے، ایک شیطان کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، اللہ سے زیادہ بڑا بنا رکھا ہے کہ وہ اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اللہ تو اپنے احکامات کو پہنچا نہیں پا رہا، لوگ سمجھ نہیں رہے، لیکن شیطان اتنا طاقتور ہے کہ اپنا پیغام ہر شخص کو بآسانی پہنچا رہا ہے۔ کوئی بھی غلط کام کرتا ہے شیطان نے بہکا دیا تھا، بھائی شیطان نے بہکا دیا، تم کیوں بہک گئے؟ بہکنے والے کی غلطی ہے یا بہکانے والے کی غلطی ہے؟ بہکانے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے اس کا، اپنے اندر کی سرکشی کو چھپانے کے لیے ایک نام دے دیا۔ کوئی شیطان کا وجود نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح بدی کا اللہ کوئی الگ ہے اور نیکی کا اللہ الگ ہے، ایسا غیر قرآنی تصور ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے۔ السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 39 سے 43 تک سمجھا دیں، یعنی 15 کی 39 سے 43۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر اس کے بعد جو میری فہم ہے اس سے آپ کو بتاؤں گا، اور آخر میں یہ وضاحت کر دوں گا کہ آج کے دن یہ آیت کس طرح قابل اتباع ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ضرور ان کے لیے گناہ کو زمین میں آراستہ کروں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اس نے فرمایا، یہ راستہ سیدھا مجھ تک آتا ہے، بے شک وہ میرے بندے ہیں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں، مگر گمراہوں میں سے جس نے تیری پیروی کی، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم وعدہ گاہ ہے۔ یہ وہ روایتی ترجمہ، اس سے بعد تو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہاں پر انہوں نے جو عام ترجمہ کر رکھا ہے، تو یہ بات چل رہی ہے شیطان کی کہ وہ جو وہ گمراہ کر دیا، جس طرح خود گمراہ ہوا کہ میں ایسے ہی سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے اس کو مہلت بھی دی، تو اس نے کہا کہ بس جو تیرے تابعدار ہوں گے وہ تو نہیں بہکیں گے، باقی سب کو بہکا دوں گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا سیدھا راستہ یہ ہے، اور جو میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہے، گمراہوں میں سے جس نے تیری پیروی کی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں سب کی جگہ جو ہے وہ وعدہ گاہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو یہ سارا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیا ہے۔ اصل میں یہاں جو بات چل رہی ہے شروع سے ابلیس کی چل رہی ہے، شیطان لفظ یہاں نہیں ہے، اور ابلیس کہتے ہیں مایوسی کو، یہ کوئی وجود نہیں رکھتا ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، اور مایوسی کی کیفیت ہے جس نے انسان کے لیے فرما برداری اختیار نہیں کیا۔ تو پہلے میں اس کا اپنے فہم سے ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے بات آتی ہے۔ قال ربی، تو کہا اے میرے رب، کس نے؟ ابلیس نے کہا اے میرے رب، بما اغویتنی، اس کا جو میں بہک گیا ہوں، لأزینن، ضرور میں مزین کر دوں گا، ضرور میں آراستہ کر دوں گا، لہم ان کے لیے، فی الارض زمین میں، ولا اغوینہم اجمعین، اور ضرور میں انہیں بہکاؤں گا اکٹھے، الا عبادک، صرف تیرے تابعدار، منہم المخلصین، ان میں سے مخلص۔ قال ھذا، کہا یہ، صراط، راستہ ہے، علیہ، مجھ پر، مستقیم، ڈٹ جانے والا، استقامت والا یا سیدھا۔ ان عبادی، بے شک میرے تابعدار، لیس لک، نہیں ہے تمہارے لیے، علیہم ان پر، سلطان، کوئی دلیل، الا، صرف، من اتبع کا، جو تیری اتباع کریں گے، جو تیرے پیچھے چلیں گے، من الغاوین، وہ خاص بہکے ہوئے میں سے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک بدحالی، لَمَوْعِدُهُمْ، ضرور ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین، اکٹھے۔ تو میں اس کا رواں ترجمہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد اسے سمجھاتا ہوں۔ کہا اے رب، اس پر جو میں بہک گیا ہوں، میں ضرور اس کو زمین میں ان کے لیے مزین یعنی آراستہ، خوشنما کر دوں گا، اور ضرور انہیں اکٹھے بہکاؤں گا، صرف ان میں سے مخلص جو تیرے تابعدار ہوں گے۔ کہا مجھ تک ڈٹ جانے والا یہی راستہ ہے، یعنی استقامت والا یا سیدھا راستہ یہی ہے۔ بے شک میرے تابعدار، تیرے لیے ان پر کوئی دلیل نہیں ہے، صرف بہکے ہوئے میں سے جو تیری اتباع کرے یا تیرے پیچھے چلے، اور بے شک ضرور ان سب کے وعدے کی جگہ بدحالی ہے۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیے یہ بات یہاں کیا ہو رہی ہے۔ یہ کیونکہ شروع سے بات یہاں پر ابلیس کی چل رہی ہے، یعنی مایوسی کی کیفیت کی بات چل رہی ہے، تو مایوسی یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح میں بہک گیا ہوں، رب سے اس نے کہا کہ جس طرح میں بہک گیا ہوں، یعنی جو میں ہٹ گیا ہوں، رب کی نافرمانی کر لیا، تو میں ضرور اس کو پستوں میں بڑا مزین کر دوں گا، بلکہ زمین میں اس کو نہیں کہنا چاہیے،
مایوسی کی کیفیت جو عموماً پستوں میں زیادہ ابھرتی ہے، جو لوگ پست نہیں ہوتے ہیں ان میں نہیں ابھرتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے دولت مند مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، تو وہ تو پست نہیں ہے۔ دراصل اللہ جس کو پست کہتا ہے وہ مالی طور پر پستی کی بات نہیں کرتا، جو ذہنی طور پر پست ہو، جو اللہ کی ہدایت کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے، جو اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتا ہے، یعنی شرک کرتا ہے اللہ کے کلام میں، تو وہ لوگ دراصل پست ہوتے ہیں۔ تو مایوسی جو ہمیشہ پستوں میں جو ہے وہ مزین ہوتی ہے، آراستہ رہتی ہے، جب ان کو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ وہ مایوسی ان کو بڑی خوشنما لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ تو حقیقت پسند ہے، اور وہ سارے کے سارے انہیں وہ بہکیں گے اکٹھے۔ ایسے پست لوگ ہی اکٹھے بہکیں گے، جو پست لوگ نہیں ہوئے، جو ذہنی پستی کا معیار نہیں رکھتے ہیں، تو وہ کتنے ہی برے حالات کیوں نہ ہو اس میں سے وہ راستہ نکالتے ہیں کہ کیسے یہاں سے نکلا جائے، اس بحران سے کیسے نکلا جائے، اس مایوسی کے دلدل سے کیسے باہر آیا جائے۔ مایوسی کا شکار نہیں ہو جاتے بلکہ مایوسی سے لڑنا جانتے ہیں۔ آگے وہ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے جو مخلص تیرے تابع دار ہیں، صرف اسے، یعنی وہ بہکائے گا، کسے بہکیں گے، کس میں؟ وہی لوگ بہکیں گے جو خالص ہوں گے تابع دار، ان کو ہی بہکائے گا۔ تو مایوسی کی کیفیت عموماً ان کے پیچھے ہی پڑتی ہے جو اچھا خاصا کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ انہیں بہکا دیا جائے۔ اگر ان کی ذہنی پختگی ہوتی ہے تو وہ نہیں بہکتے، مایوس کے شکار نہیں ہوتے ہیں، اور اگر وہ ذہنی طور پر پست ہوتے ہیں تو بہک جاتے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ جو یہ مجھ پر استقامت والا ہے، ڈٹ جانے والا ہے، تو اللہ نے جو راستہ بتایا وہ اپنی کتاب میں بتایا، تو اللہ کی کتاب سے جو ہدایت لے کر اس کے مطابق عمل کر لے گا وہ خالص راستے پر ہوگا، وہی اللہ کا خالص تابع دار ہوگا۔ تو ایسے خالص تابع دار جو اللہ کے کلام سے ہی اپنا راستہ منتخب کرتے ہیں وہ ہرگز بہک نہیں سکتے، وہ مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ بے شک جو میرے تابع دار ہیں ان پر تو تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی کہ مایوسی جیسی بھی ہو، جو بھی جس کیفیت میں بھی مایوسی آ رہی ہے، تو جو اللہ کا تابع دار ہوتا ہے اس کے لیے وہ کبھی حاوی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ مایوسی کیوں آئی ہے، کس وجہ سے آ رہا ہے، کام کیوں رک رہا ہے، وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت لے کر اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ جو وہی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہی لوگ ذہنی طور پر پست ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کا خاص تابع دار ہوگا تو اس پر تو تمہاری کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ مایوسی ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، جیسا بھی معاملہ ہے اس سے نمٹنا ہے، آگے نکلنا ہے۔ ہاں البتہ جو لوگ مایوسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو وہی لوگ خاص بہکے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ بہکے ہوئے ہوتے ہیں ذہنی طور پر وہی ایسے ہوتے ہیں جو مایوسی کا شکار ہو کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جو اللہ کا تابع دار ہے وہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوگا، وہ ان بحرانوں میں سے ہی نکلے گا کہ کیسے راستہ تلاش کیا جائے، کس طرح نکلا جائے، کیونکہ وہ جیسے سورہ بقرہ میں کہا گیا نا کہ سیاہ دھاری سے سفید دھاری جاری ہونا ہو جاتا ہے، خیط الاسود من الخیط الاسود من الفجر، خیط الابیض من الخیط الاسود، یہ جو خیط الابیض جو واضح خطوط ان سیاہ خطوط میں سے ہی جاری ہو جائے۔ ماننے والوں کا کام ہی یہی کہ سیاہ خطوط میں اگر چل رہے ہیں، مایوسی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ان سیاہ خطوط سے کس طرح واضح خطوط جاری ہو جائے، وہ اس کی طرف آتے ہیں، اللہ سے ہدایت لیتے ہیں، اس کے استقامت والے راستے کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے وہ پلٹ آتے ہیں، وہ کبھی بھی بہکتے نہیں ہیں۔ اور جو لوگ بہک جاتے ہیں یقینی سی بات ہے وہ ذہنی طور پر پست لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے کہا کہ بے شک ان سب کی اکٹھے جو وعدے کی جگہ وہ بدھا لیے۔ تو جو لوگ مایوس ہوتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں، آپ اس کی مثال خاص طور پر پاکستانی معاشرے سے میں دوں گا کہ پاکستانی معاشرہ اس وقت مکمل طور پر مایوسی کا شکار ہے۔ کوئی رہنما ایسا نہیں ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا جائے، کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جس کے پیچھے چلا جائے کہ وہ قوم کو بحران سے نکالے، کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو قوم کو بحران سے نکال سکے۔ باتیں کرنا اور عمل کرنا دو الگ الگ بات ہے۔ یہ شکر ہے کہ کم از کم باتوں کی حد تک تو لوگ کافی بہتر ہو گئے، مایوسی سے نکل آئے کہ کس طرح ہو سکتا ہے، لیکن ابھی عملی طور پر نہیں آئے۔ تو جب عملی طور پر آ جائیں گے تو وہ اس بدحالی سے نکل سکیں گے۔ جب تک عملی طور پر وہ قدم نہیں اٹھائیں گے استقامت والے راستے کی طرف، ان سیاہ خطوط میں سے واضح خطوط کو جاری کرنا نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک وہ اندھیرے میں رہیں گے، بدحالی میں رہیں گے۔ یہ ساری بات جو ہے وہ اس کیفیت کی ہے کہ آپ کسی بھی حال میں ہوں کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ مایوسی وہ کیفیت ہے جو
بہکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ پستوں کو خاص طور پر بہکاتے ہیں. اور جتنے پست لوگ ہوں گے، معاشرہ اگر پورے کا پورا پست ہے، وہ زیادہ جلدی بہک جائے گا، زیادہ جلدی بدحالی کی طرف چلا جائے گا. لیکن جو لوگ خاص اللہ کے تابع دار ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ اللہ کا راستہ اس کی کتاب میں موجود ہے، اس کے کلام میں موجود ہے. وہ اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھ کر اس سے راستہ نکالتے ہیں اور اس سے باہر آتے ہیں. کیونکہ ایسے تابع داروں پر کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ دلیل اللہ کے کلام سے لیتے ہیں، اگر اللہ کے کلام سے نہیں لیتے اس لیے وہ نہیں پھنستے. اور باقی جو ویسے ہی بہکنے والے لوگ ہیں وہ اس مایوسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور پورے معاشرے کو مایوسی کا شکار کر دیتے ہیں. تو ایسے جتنے مایوس لوگ ہیں وہ خاص طور پر سب کے سب اکٹھے بدحالی کی طرف جمع ہو جاتے ہیں اور پورے معاشرے کو بدحال بنا دیتے ہیں. اور یہ خاص طور پر امت مسلمہ کا ہر معاشرہ یہی شکار ہے، لیکن پاکستان خاص طور پر اس وقت مکمل طور پر بدحالی کا شکار ہے. تو یہ تمام کے تمام لوگ کیونکہ مایوسی کا شکار ہے، خود کو سدھارتے نہیں ہیں، خود احتسابی کا عمل ہی نہیں ہے، سب دوسروں پر انگلی اٹھاتے رہتے ہیں، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے. اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو. اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے والے چند 100 افراد بھی جمع ہو جائیں تو وہ مل کر معاشرہ بنا سکتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں، اللہ کے بہترین معاشرے کو قائم کرنے کے لیے پوری قوم کا سدھرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایک چرواہا ہوتا ہے وہ سینکڑوں بھیڑ بکری کو چرا رہا ہوتا ہے. تو اگر چرواہا ٹھیک ہوگا تو پورا ریوڑ جو ہے وہ صحیح چلے گا، لیکن اگر چرواہی غلط ہو تو ریوڑ بھی تتر بتر ہو جائے گا. تو عام لوگ دراصل ریوڑ کے مامین ہیں. جو لیڈر ہوتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھتے ہیں، وہ ایسے رہنما ہوتے ہیں کہ وہ چرواہے کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی سے نکالتے ہیں. لیکن یقینی سی بات ہے تنہا شخص کوئی نہیں کر سکتا، اس کے لیے چند افراد کا ملنا ضرور. اللہ کے جتنے رسول آئے انہوں نے کام تو اکیلے شروع کیا، لیکن بتدریج ان کے احباب ایسے مل گئے اور مل کر معاشرے کی بنیاد ڈالا. اس لیے ہمیشہ وقت کے رسولوں کا جھگڑا وقت کے حکمرانوں سے رہا ہے، عام لوگوں سے نہیں. تو آج بھی دراصل اصل جھگڑا وقت کے حکمرانوں سے ہے، کیونکہ اللہ نظام دیتا ہے، سلامتی والا نظام. اسی نظام میں تو سارا کچھ موجود ہے. اگر اس کو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو جو ہدایت دے رہا ہے وہ کس لیے دے رہا ہے، سب سے طور پر انفرادی طور پر کردار سازی ہے. جب انفرادی کردار سازی ہو جائے تو پھر ایسے لوگ مل کر بہترین معاشرہ بناتے ہیں، اور بہترین معاشرہ آخر میں ایک بہترین نظام کی طرف جاتا ہے، یعنی سلامتی والا نظام نافذ کرتے ہیں جس میں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ہو جاتا ہے. یعنی اس معاشرے میں کوئی خوف اور حزن قریب بھی نہیں آتا ہے. تو یہ سارا ایک مرحلہ وار طریقہ کار ہے. اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر نتیجہ مل جائے. پہلے آپ عمل تو کر کے دکھائیں. عمل آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، آپ نے صرف قرآن کو پکڑ لیا اور کہہ دیا یہ اللہ کی کتاب، آپ سمجھتے ہیں آپ کو نتیجہ مل جائے گا بغیر عمل کے. پہلے آپ اللہ کی ہدایت کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد لوگ اکٹھے ہوں گے، اس کے بعد جا کر یہ کچھ بنے گا. اب تک امت مسلمہ کی تباہی بربادی کی واحد وجہ یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھ ہی نہیں رہے، نہ اس کے مطابق اپنی اصلاح کر رہے ہیں، نہ قوم کی اصلاح کر رہے ہیں. امید ہے اتنی وضاحت کافی ہوگی. تو دراصل کوئی شیطان نہیں ہے، کوئی کسی کو بہکاتا نہیں ہے. یعنی جو ہمارے ایک تصور دے رکھا ہے کہ شیطان بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی اللہ والی کیفیت دے دیا کہ حی و قیوم والا بنا دیا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو بھی نیند نہیں آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، بالکل اللہ کی کیفیت بنا دیا. تو یہ جو کچھ آپ نے بنا رکھا ہے، ایک شیطان کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، اللہ سے زیادہ بڑا بنا رکھا ہے کہ وہ اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اللہ تو اپنے احکامات کو پہنچا نہیں پا رہا، لوگ سمجھ نہیں رہے، لیکن شیطان اتنا طاقتور ہے کہ اپنا پیغام ہر شخص کو بآسانی پہنچا رہے. کوئی بھی غلط کام کرتا ہے شیطان نے بہکا دیا تھا. بھائی شیطان نے بہکا دیا، تم کیوں بہک گئے؟ بہکنے والے کی غلطی ہے یا بہکانے والے کی غلطی ہے؟ بہکانے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے اس کا. اپنے اندر کی سرکشی کو چھپانے کے لیے ایک نام دے دیا. کوئی شیطان کا وجود نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح بدی کا اللہ کوئی الگ ہے اور نیکی کا اللہ الگ ہے، ایسا غیر قرآنی تصور ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے. اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے سوچ کی اصلاح کریں، اللہ کے احکامات کو خالص سمجھیں، اس کے خالص بندے بن جائیں، خالص تابع دار ہو جائیں. تو قرآن کے راستے کو اپنائیں گے تو پھر آپ پر کوئی دلیل غالب نہیں آئے گی قرآن کے علاوہ. اس کے بعد ہی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہکنے سے نکلیں اور بہترین معاشرہ تشکیل دیں. امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے. پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں. السلام علیکم.